نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ مبارک کے سرنی بابرکت کا دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں ہم موجود ہیں. یہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے اس ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ یعنی ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے. اور ماہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑی ہی عظمتوں اور بابرکت والے دن ہیں، بلکہ ان دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے افضل الایام فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل 10 دن ہیں. یعنی یہ اتنے زیادہ اہمیت حامل ہے یہ 10 دن، ان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور تاک کی اور رات کی کہ جب وہ چلنے لگے. تو اس پر کثیر مفسرین کرام نے اس پر بیان کیا ہے کہ ولیال عشر، یہ 10 راتیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں بڑی ہی افضل ہے. پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ افضل الایام ہیں، دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام یہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں کیا گیا عمل وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ جو پہلے 10 دن ہیں اگر ان پر ہم توجہ کریں تو ایک تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی، تو ایک ان 10 دنوں کی یہ بھی فضیلت ہے. پھر یہ وہ 10 دن ہیں کہ انہی میں اللہ رب العزت نے یعنی اسی ماہ ذوالحجہ میں اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا ہے. یہ جو آیہ مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ بھی انہی 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. یعنی ذوالحجہ کی 9 یا 10 تاریخ کو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ایک یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے، اس کو مناتے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یہ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے.
اور یاد رکھ لیں کہ یہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، یعنی قرآن نے خود فیصلہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کا جو دین رہا اس دین کا نام اسلام ہی ہے، لیکن کسی نبی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمارا دین اور شریعت یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے اپنی دعوت کو مکمل فرما دیا، اور اس دعوت کے اختتام پر جب حضور دنیا سے رخصت ہونے لگے، ان دنوں کے اندر یعنی یہ ذوالحجہ کے اندر حضور حج فرما رہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے بعد آپ اندازہ لگا رہے ہیں ذوالحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی، پھر محرم اور صفر اور ربیع الاول، 2.5 ماہ کے بعد آقا علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے لیا، تو یہ اتنا قریب نازل ہوئی یہ آیت کریمہ۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ دین جو آدم سے چلا تھا آقا علیہ السلام پر آ کر اب اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد مزید کسی نئے شرعی حکم کی، حلال حرام کے حکم کی، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوگا، بلکہ وہ حکم جو نازل ہونے تھے وہ ہم نے اب نازل کر دیے اور ان کو مکمل کر دیا۔ تو شریعت جو اللہ رب العزت نے نازل کی حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت زکریا پر، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، تو وہ سارے احکام جو یا چلتے رہے یا ان میں تبدیلی آتی رہی، آقا علیہ السلام کی آمد پر فرمایا کہ اب یہ سارے احکام یہاں پر مکمل کر دیے گئے۔ اب کوئی نیا نبی آ کر وہ نئی شریعت نہیں لا سکتا، نیا دین نہیں لا سکتا، نیا حکم نہیں لا سکتا۔ اب قیامت تک کے لیے جو دین اور شریعت ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو افضل الایام یہ اس لیے بھی ہے ذوالحجہ کی یہ 10 دن کہ انہی میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو میں روایت عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، اس نے کہا یہ آیت ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی، تو ہم آلریڈی اس دن کو پہلے سے ہی بطور عید بنا رہے ہیں، اللہ نے اس دن کو ہمارے لیے عید بنا دیا۔ پھر ایک بڑی عجب چیز وہ یہ ہے ان دنوں کے حوالے سے کہ یہ وہ دن ہے کہ یہاں پر جو ہمارے دین کے ارکان ہیں جن کو جس میں توحید ہے، شہادت ہے، یعنی شہادت ہے توحید کی اور رسالت کی، پھر نماز ہے، روزہ ہے، اور پھر حج اور زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس انداز کے اندر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقبول ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی پھر ان 10 دنوں کا میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کا عمل کیا جائے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ پھر انہی میں ایام تشریق ہے جس میں ہم اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، تو ہم وہ جو شہادت ہے اللہ کی توحید کی، آقا علیہ السلام کی رسالت کی، اس کا بھی ورد کثرت کے ساتھ انہی دنوں کے اندر ہو رہا ہے۔ روزہ ہے تو وہ بھی انہی دنوں میں رکھا جا رہا ہے، فضیلت بیان کی آقا علیہ السلام، نماز آلریڈی ساتھ میں چل رہی ہے، حج انہی دنوں کے اندر کیا جا رہا ہے، اور زکوٰۃ کی ایک صورت یہ ہے یعنی خرچ کرنے کی، وہ قربانی کی صورت میں ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ تو ان 10 دنوں کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جتنی عبادات ہیں وہ انہی دنوں کے اندر جمع کر دی گئی۔ تو یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ برکت والا، وہ سعادت والا ہے کہ
ان 10 دنوں کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال اللہ رب العزت کو ان سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور پسند نہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیکی کا عمل کیا گا اللہ رب العزت کو پسند۔ لہذا یہ جب ماہ شروع ہو تو ہم آج یہ گفتگو کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ اگلے جمعۃ المبارک تک تو یہ مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں ان 10 دنوں کے لیے، اس کی پلاننگ کریں کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے حضور کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر انداز کے اندر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر عمل جو ان 10 دنوں کے اندر ہے اس کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، تو اس میں جو روزے رکھ سکتے ہیں ان کی فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں کے ایام کے اندر روزے رکھے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو ہم ایام تشریق میں شروع کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، وہ اس سے پہلے بھی اس پر پابندی نہیں ہے کہ اس کو نہ پڑھا جائے، وہ بڑی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو ہم کثرت کے ساتھ جاری کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن وہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے، اور وہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے نام بڑی محبت کے ساتھ لیا کریں، بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ آپ تصور کریں کہ ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ محبت کا شوق ہمارے اندر نہیں کبھی پیدا کیا گیا، نہ پیدا کیا جاتا، نہ ہم کبھی توجہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ اب آپ تصور کیجیے کہ جتنے انبیاء آئے بشمول آقا علیہ السلام کے، وہ کیا دعوت لے کر کے آئے، ان کی دعوت کیا تھی؟ وہ دنیا جو اللہ کی ذات سے کٹ چکی ہے، اللہ کی بارگاہ سے کٹ چکی ہے، ان کو اللہ رب العزت کی معرفت ادا کرنا۔ وہ جو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں، آپ تصور کریں بتوں کا پوجنے کا معنی صرف یہ نہیں ہے، اس دور میں انہوں نے اگر ہاتھ سے مورتیاں بنا لی ہیں اور ان کو پوجتے ہیں، تو ہم نے بھی اپنے دل کے اندر 100 قسم کے بت پال رکھے اور بنا رکھے۔ یعنی حال وہ شے جس کی طرف انسان کی توجہ جائے اور انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ تو غیر اللہ ہے، تو اس کے لیے کسی بت کا ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر کسی مورتی کے اور بت کے دل کے اندر خیال موجود ہے تو وہ بت ہے۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت جتنے اولیاء آقا علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، جو تصوف ہے، سارے تصوف کا معنی کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد ان اولیاء کے دنوں کا منانا ہے؟ کیا اس تصوف کا مقصد کیا عرس منانا ہے؟ جتنے اولیاء بشمول حضور سیدنا غوث اعظم، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جتنے بھی بزرگان بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواجہ یار محمد فریدی، جن کا بھی آپ نام لیتے چلے جائیں، تو کیا ان کا مقصد انہوں نے آ کر یہ دعوت دی ان اولیاء نے کہ ہم عرس منائیں، ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میلے ٹھیلے کریں، ہم دم درود کریں، ہم تعویذات لے لیں؟ اس چیز کا تو تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تصوف انبیاء کی بھی دعوت اللہ کی ہے اور صوفیاء کی بھی ساری کی ساری دعوت اللہ کی ہے۔ تصوف کا تو معنی ہی صفائی ہے، من کی صفائی کرنا، تو بھائی کس لیے کرنا؟ اس سارے من اور دل کو اللہ کی ذات کے لیے صاف کرنا۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کا نام، اس کی بات بڑی توجہ اور محبت سے لیا کرے۔ اب اس پر کیونکہ جو الحجہ کی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والے
انہوں نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ خلیل کا لفظ عربی کے اندر جو اردو میں آپ سنتے ہیں خلوت ہے نا، خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، تو خلیل وہ دوست ہے جو بڑا خاص دوست ہوتا ہے، جو انسان کا خاص دوست ہوتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ تو آپ نے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ تم جا کر خود ابراہیم کو ایک دفعہ ٹیسٹ کر لو، آزما لو۔ وہ تو قرآن میں جو ذکر موجود ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ان کی جتنی باتوں نے ابراہیم کو آزمایا وہ ان ساری باتوں میں پورا اترے۔ ان میں سے چند کا ذکر میں نے گزشتہ نشست میں ہم نے کیا بھی ہے۔ یہ ایک واقعہ اور اینگل سے عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی محبت کے حوالے سے۔ فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، بہت زیادہ، بہت جانور پالتے، بہت بکریاں تھیں، بہت جانور اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو وہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور اس نے پاس کھڑے ہو کر بڑی خوبصورت آواز کے اندر پکارا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا نام اتنی خوبصورت آواز میں سن کر آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ یہ میرے محبوب کا نام اتنا خوبصورت کس نے لیا تھا، کس نے پکارا تھا؟ وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں موجود تھا اس نے کہا یہ نام میں نے لیا ہے، میں نے پکارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا تو ایک مرتبہ پھر یہ نام مجھے اسی انداز میں بول کے دے، سنا دے۔ اس نے کہا وہ نام اس وقت میں نے اپنی مرضی سے بولا تھا، اب تمہاری خواہش پر اور تمہاری چاہت پر بولنا ہے تو بتاؤ تم اس کے بعد کیا دے سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، تم ایک دفعہ نام بول کر سناؤ کہ میں آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دیا، صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا نام سننے کے لیے۔ اس نے پھر پکارا اللہ، اللہ رب العزت کا نام بڑی خوبصورت آواز میں جب اس فرشتے نے بولا، ابراہیم علیہ السلام پھر سن کر بے ہوش ہو، پھر بیدار ہوئے، پھر اس کو کہا کہ بندہ خدا مجھے ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام سنا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا یہ جو باقی کا ریوڑ ہے یہ بھی تم لے جاؤ، باقی کا ریوڑ بھی لے لو۔ اس نے پھر باقی کا ریوڑ بھی لے لیا، پھر اس نے اللہ کا نام بلند کیا، پھر اس نے کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بے ہوش ہو، پھر بیدار ہوئے، پھر اس کو کہا کہ مجھے ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام سنا، میرے یار کا، میرے محبوب کا، میرے مولا کا نام اتنی خوبصورت آواز میں تم بولتے ہو، مجھے یہ نام بار بار سناتے ہو۔ اس فرشتے نے کہا کہ پہلے تم نے آدھا ریوڑ دے دیا، پھر باقی کا آدھا بھی دے دیا، بتاؤ اب تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ سنیے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بندہ خدا یہ تو نے بکریوں کا ریوڑ لیا ہے، اس کو کسی نے سنبھالنا اور کسی نے چرانا بھی تو ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے بطور خادم اپنے پاس رکھ لے، میں ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا، خدمت کروں گا، بدلے میں تو نے صرف اور صرف مجھے یہ کرنا ہے کہ اللہ کا نام سناتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ معاملہ ہے۔ خود آقا علیہ السلام حضور صحابہ کرام سے کہتے کہ مجھے قرآن مجید سناؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم تو خود قرآن آپ سے سنتے اور سیکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ کا کلام سنائے، میں پڑھتا تو ہوں لیکن میں سننا بھی چاہتا ہوں۔ اور ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بارفتگی اور شوق میں عالم یہ رہتا کہ آقا علیہ السلام تمانت کے ساتھ کھڑے رہتے، شوق کے ساتھ کھڑے رہتے۔ وہ جو مکی دور ہے نا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی نازل ہوئی اور پھر کچھ عرصہ تک وحی نازل نہیں، تو آقا علیہ السلام
کی وابستگی کا عالم یہ تھا کہ حضور پہاڑوں پر چلے جاتے، ڈھونڈتے، انتظار فرماتے آپ کہ اب میرے محبوب کا پیغام آئے گا، اب اس رب کا پیغام آئے گا، میرے یار کا پیغام آئے گا، میرے محبوب کا پیغام آئے گا، اس کی آواز سنائی دے گی۔ یہ وابستگی اور شوق کا عالم تھا۔ اور پھر جب اس محبوب نے اس محبوب کو یاد کیا تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، وہ تو ہر لمحہ آپ کے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب ہم تو ہر وقت تیرے ساتھ۔ نماز میں تو دھیان آسمان پر چہرہ انور اٹھا رہے ہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے اور حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا انتظار فرما رہے ہیں، شوق فرما رہے ہیں۔ تو وہاں وہ فرماتا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ کے تمام انبیاء، صوفیاء، اولیاء، علماء، ان کی تعلیم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے کہ دل کے اندر اللہ کا شوق پیدا ہونا۔ اس کے لیے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ہمارے پاس ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں ان تسبیحات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جو ایام تشریق کی تسبیحات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تسبیحات کو اور ان کے ساتھ ملا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان تسبیحات کو کثرت کے ساتھ ورد زبان رکھیں۔ اب اس میں کہیں شریعت نے منع نہیں کیا، اور یہ میں بات بڑی زور دے کر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کا تصور یہ بن گیا ہے کہ دین صرف ٹوپی پہننا، امامہ پہننا، ہر وقت نماز روزے میں رہنا، اور اس کا نام نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین نے کہیں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ نمازوں کے مقررہ وقت ہے، فرض، وہ ادا کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آتے، ایک شخص تھا وہ ہر وقت مسجد میں نظر آتا۔ حضرت عمر فاروق تو کیونکہ بطور خلیفہ وہیں پر تشریف فرما رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا کام کرتے؟ انہوں نے کہا کوئی کام کاج نہیں ہے، میں تو بس اللہ کی یاد کے لیے یہاں بیٹھا رہتا۔ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، کھڑے ہوئے، اس کو فرمایا اٹھو نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ جا کر کے باہر کام کاج کرو اور مزدوری کرو، محنت کرو، گھر جا کے بچوں کا پیٹ پالو۔ دین اس چیز کا نام ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ہم دولت کو حاصل کرنے میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ دوسرے شخص کا حق بھول جائیں۔ ہم جھوٹ کو، بددیانتی کو، دھوکہ دہی کو، کہ دوسرے اس چکر میں کہ میں نے منافع کمانا ہے، اگلے کا جتنا بیڑا غرق ہو سکتا ہے کر دیا جائے، اس کو شعار نہیں بنانا، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دنیا کمائیں، جو کمانی ہے، جس نے جتنی کمانی ہے کمائے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ کمائے، لیکن اس کو کام کو کرتے کرتے ہاتھ کارور سے دل جانور رہنا کہ ہاتھ سارے کا سارا کام کاج پر ہو، دن بے شک وہاں کی مصروفیت میں مزدوری میں گزر جائے، لیکن زبان اور دل وہ اللہ رب العزت کے دھیان میں رہے۔ اب یہاں ایک واقعہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ وہ عرض کر کے پھر ہم قربانی کی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کی 11ویں اور یہ ان کے معاملات کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے تگڑے بزنس مین تھے، بہت اچھا کاروبار تھا آپ کا، اور آپ بڑا شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے، بڑا اچھا۔ ایک مجلس میں بیٹھ کر وعظ فرما رہے تو آپ کا خادم دوڑتا ہوا ہے اور اس نے کان میں بات کی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری وہ پھر دوڑتا ہوا اور اس نے پھر کان میں کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ بات اس نے کیا کی، مصاحبین جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے آج جو آپ کا عمل دیکھا ہے اس پر ارشاد فرما دے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خادم جو آیا اس نے مجھے خبر سنائی کہ حضرت آپ کا جو سامان تجارت تھا، جو آپ نے امپورٹ کیا ہوا تھا دوسرے ملک سے، میں ہماری لینگویج کے اندر بات کروں کہ اگر کسی دوست نے چائنا سے مال منگوایا ہوا ہو یا یو اے ای سے مال منگوایا، اس کو پتہ چلے کہ ایران کا میزائل اس کو لگ گیا ہے، امریکہ کا میزائل اس شپ پر لگ گیا اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا ہے، تو یہ تصور کر لیں آپ کے ایسی ہی خبر جا کے اس نے سنا دی۔ اس نے کہا جی وہ
جہاز جو ہے جس پر آپ کا مال آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی. آپ فرماتے کہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ یہ خبر سن کر دل کی کیا کیفیت ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے. اس پر اس خبر کا کوئی اثر نہیں کہ وہ رنجیدہ ہو جائے, اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے, وہ پریشان ہو جائے, گرفتہ ہو جائے. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میری ساری زندگی کی جمع پونجی اور کمائی چلی گئی اور جاتی رہی اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. فرمایا نہیں, میں نے دل کو دیکھا, وہ اس اللہ کے اس امر پر میں نے اس کو راضی پایا تو میں نے کہا الحمدللہ. فرمایا پھر آپ نے دوسری مرتبہ الحمدللہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ اسی خادم نے پھر آ کر خبر سنائی کہ حضرت وہ کشتی ڈوبی ضرور ہے لیکن جس میں آپ کا مال تھا وہ کشتی بچ گئی ہے, کسی اور کی کشتی ڈوبی ہے. آپ فرماتے کہ میں نے پھر دل کی طرف توجہ دی کہ یہ خبر سن کر دل کی کیفیت کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اب بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے.